اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 جمادی الاولی اسلامی تاریخ، اذان کی ابتدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق یعنی بیگل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوقت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وغافنا قبل ذالک۔ اے اللہ، ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، برے اعمال کی نحوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کے سزا کا مزہ چکھا دے، تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ سورہ روم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک سنی نہیں۔ ترغیب کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل سے علاج۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا،
بسم اللہ یبریک ومن کل داع یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی امن۔ مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔